المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور جس کے دست قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم حاجی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان دیائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغے خصال محمد است ایمان ما اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است. میرے انتہائی معزز محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا. لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو. یہ آیت نمبر 28 اور 29 سورۃ بقرہ کی اور یہ تفسیر ہے تعلیم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث زمان قطب دوران شیر شغادی قیوم وقت نائب رسول اللہ حضرت الحاج حضور خواجہ پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین مرکز اعلیٰ دربار عالیہ موڑا شریف. آپ کی تفسیر سے میں یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، وہ پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین پہ ہر چیز پیدا کی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ساتواں آسمان بنائے، وہ ہر چیز جاننے والا ہے. یہ آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ ہے.
اور نیچے اب میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ وہ رب ہے، یعنی ہر چیز کی پرورش اور دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے ذمے ہر چیز کی نگہبانی رکھی ہوئی ہے، صرف جسم کی ہی نہیں بلکہ روح کی بھی۔ جسم کے لیے تمام اشیاء زمین اور آسمان میں پیدا فرمائی، جسم کے لیے تمام اشیاء زمین اور آسمان میں پیدا فرمائی، اور روح کی صحت اور غذا کے لیے اپنی کتب سماوی کے ذریعے اور انبیاء کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو مخلوق خدا ظلمت اور گڈاٹ اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، ہر طرف گمراہی تھی، اور ہر قوم اپنے دین کو بھول چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال گزر چکے تھے، اور جو تعلیم عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کی قوم اس تعلیم کو بھول چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال گزر چکے تھے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۂ عرب کے دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کی یہ بات مفسر قرآن حضرت پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 571 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تھی، تو عیسوی سال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال گزر چکے تھے، اور ان کی قوم یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھول چکی تھی۔ مکہ معظمہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا مرکز بنایا اور جس میں اپنا گھر کعبہ شریف بنایا، اور ساری مخلوق کو حکم دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہاں رہنے والی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور اولاد تھی۔ اس ابراہیم کی اولاد جس نے بتوں کے خلاف بغاوت کی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنے سارے رشتہ داروں اور اقربا حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی مخالفت بھی موصول لی، اور اپنی جان کوفت میں ڈالی، آگ میں پھینکوایا، جانا قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ رکھنے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ وہ دین کیا تھا؟ وہ دین یہ تھا کہ مالک اور خالق وحدہ لا شریک ہے، جس کا سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے تم کو سب کچھ دیا ہے، تم کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اسی کعبہ شریف میں جو توحید کا مظہر اور مرکز تھا 360 بت لا کر رکھ دیے۔ کنہوں نے رکھے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم کے دین کو بھول چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تشریف لائے تاکہ وہ ساری مخلوق کو کفر اور دلالت کی اس غلاظت سے دھو کر صاف کر کے پھر اپنے مالک کی طرف متوجہ کریں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک کو لائے جس میں انسانیت کے لیے مکمل قانون عطا فرمایا گیا کہ کس طرح انسان نے دنیا میں رہنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سا راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر کس طرح چلنا ہے، اور اس پر چل کر کیا انجام ہوتا ہے۔ جب یہ کتاب لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی بعثت ہوئی، تو اس کتاب پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے جو ہدایت فرمائی وہ اس طرح تھی کہ دونوں قوموں کو مخاطب فرمایا۔ وہ قوم جو مکہ معظمہ میں رہتی تھی، مشرکین تھے یا کفار تھے، وہ 3 قسم کے تھے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، اور ادھر یہ تھے کہ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ یہ 3 قسم کے لوگ تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ بہرحال سارے کے سارے دین سے گمراہ ہو کر مکمل کافر ہو چکے تھے۔ یہ سارے بنی اسماعیل علیہ السلام سے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، قریش تھے، اور نبی پاک نے جو ان کی ہدایت عطا فرمائی وہ اس طرح تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے دادا ابراہیم نے تمہیں کون سا دین سکھایا۔ تمہارا دادا ابراہیم تو وہ شخص تھا کہ جس نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ تمہارا مالک اور خالق صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ بتوں کو اس نے رسیوں سے باندھ کر شہر شہر پہ سیٹا اور ان کے ناک اور کان کاٹے، جس پر قوم نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں آگ میں پھینکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو
آگ میں پھینکا گیا تو جبریل بھی مدد کے لیے آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، اور بھی مقربین ملائکہ جو تھے وہ تشریف لائے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رزاق اس مقام پر تھے، ایک ہی بات فرمائی کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے؟ تو سب نے یہ کہا کہ ہم آئے اللہ کی مرضی سے ہیں لیکن خود پوچھ کر آئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو تم خود اپنی مرضی سے مدد کرنا چاہتے ہو مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ مدد چاہیے جو اللہ تعالیٰ خود فرمائے اپنی حکمت سے، اپنے حکم سے۔ فرمایا جاؤ اگر وہ ذات مجھے آگ میں جلا کر راکھ کرنا چاہتی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار۔ یہ ہے وہ رضا کا اعلیٰ مقام جو مفسرین اور علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ جس رضا پر ہر کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر انبیاء اور سب سے زیادہ وہ رضا ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ آقا و مولا نے کبھی اپنی خواہش کسی کا اپنی زندگی کے اندر اظہار نہیں فرمایا، جو مالک کی طرف سے ہوتا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ رضا کا اعلیٰ مقام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد 70,000 نبیوں کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر جب آگ میں پھینکا گیا، آگ میں پھینک دیا گیا، ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا۔ اور اب جب وہ میک جو تھی وہ بنی ہوا جو کفار نے وہ مشین بنائی تھی اس کے اندر جب پھینک کر رکھ کر پھینکا گیا تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علیکم، کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ اس کے اندر جبریل بھی نہیں آئے، کوئی چیز آئے نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا خبردار میرے ابراہیم کا اگر ایک بال بھی جلایا تو اور آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ یہ ہے وہ رضا کا اعلیٰ مقام جس کو حضور پیر صاحب نے اس جگہ پہ بیان کیا۔ اللہ اکبر جل شان۔ ادھر یہ تھے اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو نہیں مانتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو ہدایت عطا فرمائی وہ اس طرح تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے دادا ابراہیم نے تمہیں کون سا دین سکھایا۔ تمہارا دادا ابراہیم تو وہ شخص تھا جس نے تمہیں یہ بتایا کہ تمہارا مالک اور خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وحدہ لا شریک ہے، تم اسی کی عبادت کر دی ہے۔ بتوں کو اس نے رسیوں سے باندھ کر شہر کر گھسیٹا اور ان کے ناک اور کان کاٹے، جس پر قوم نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں آگ میں پھینکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور وہ آگ ان کے لیے گلدار بن گئی۔ تم کیوں گمراہ ہو گئے؟ تم اسی ابراہیم کے دین پر چلو تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ رو اور سرفراز ہو جاؤ۔ تم میری یا میرے تابعین یا میرے غلاموں کی مخالفت کرتے ہو اور ہمیں ہر قسم کی ایذا اور تکلیف دیتے ہو، لیکن اتنی تکلیف تو نہیں دے سکتے جو ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں اور قوم نے انہیں دی تھی۔ اگر ابراہیم کے لیے مالک الملک آگ کو گلدار بنا سکتا ہے تو اسی طرح میرے جو غلام ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت بنا سکتا ہے۔ ان کو یہ تمام دلائل دے کر سمجھایا گیا کہ یہ جو تم عارضی طور پر بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہو اور تمہیں خوشی معلوم ہوتی ہے کہ تمہارا فلاں کام ہو گیا یا فلاں بگڑی کوئی چیز ٹھیک ہو گئی، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، دنیا کے حالات ہیں۔ ان کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طریقوں سے سمجھایا۔ مثلاً اگر بجلی کڑک رہی ہے تو انسان ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتا ہے کہ شاید میں بچ جاؤں، تو کانوں میں انگلیاں دینے سے تو وہ نہیں بچ سکتا۔ اگر بجلی گرنی ہے تو وہ اسے اچک لے گی، وہ جل جائے گا، اور بجلی کی عارضی طور پر ہونے والی وہ روشنی بھی اسے راستہ دکھا سکتی، بلکہ اسے تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دیتی ہے۔ تو اسی طرح تمہارا دین شرک والا ہے اور یہ عارضی طور پر جو تمہیں سہولت اور آرام ملتا ہے یہ تمہیں صحیح راستے پر نہیں چلا رہا، بلکہ تم گمراہی میں ہو، ضلالت میں ہو۔ تم ایسے راستے پر آ جاؤ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے دل اور دماغ روشن ہو جائیں، تم صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ اور ہر چیز سے محفوظ ہو جاؤ جس طرح تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہو گئے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کو بھی بہت فرمایا اور انہیں یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی کتابیں کھول کر دیکھو، تورات کھول کر دیکھو، انجیل کھول کر دیکھو، کیا تمہیں پیغمبروں کے ذریعے خدا نے یہ نہیں بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ایک آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور وہ دین کو مکمل کریں گے، وہ ہدایت لے کر آئیں گے، تم ان کی ہدایت پر چلو گے تو جنت حاصل کرو گے۔ کیا انجیل میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین کو مکمل کرنے والا شخص بعد میں آنے والا ہے، اور جب تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم نجات حاصل کرو گے؟
اس لیے قرآن پاک میں جو پہلے الفاظ آئے اور جن الفاظ سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس کے انتظار میں تم نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنے وطن چھوڑے، اپنے اقربا چھوڑے اور دور دراز سے چل کر تم مدینہ منورہ میں آ کر صرف اس لیے رہائش پذیر ہوئے کہ آخر الزمان نبی کی تشریف آوری اور اس جگہ میں ہوگی، وہ یہاں آ کر ٹھہریں گے اور یہاں آ کر دین کی تبلیغ اور دین کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تم صدیوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے وہ دین اب آ گیا ہے، یہ وہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسے کھول کر دیکھ لو۔ قرآن پاک کیا بتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتا رہا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے ہر چیز پیدا کی، وہ تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے، وہ تمہیں کس طرح پیدا فرما رہا ہے کہ کس طرح تمہاری ربوبیت فرما رہا ہے، یہی اس کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی دلائل دیے اور کئی طریقوں سے دیے، لیکن وہ مشرکین، وہ یہود و نصارہ جنہیں شیطان گمراہ کر چکا تھا، جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے سیاہ دل ہو چکے تھے، انہیں کوئی چیز نہیں باتی تھی، وہ صحیح راستے پر آتے ہی نہیں تھے، بلکہ صحیح راستے سے انہیں نفرت پیدا ہو جاتی تھی، وہ انکار کرتے جاتے تھے، کبھی وہ کسی طریقے سے انکار کرتے اور کبھی وہ کسی طریقے سے انکار کرتے۔ آخرکار انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے اور بالکل انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم کس طرح انکار کرتے ہو، ذرا یہ تو دیکھو کہ کیا تم مردہ نہیں تھے؟ تم کہاں سے آئے؟ آسمان سے گرے ہو؟ مردہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ مخلوق خدا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی، وہ تو ذات موجود تھی لیکن اس کی موجودگی کا کسی کو علم نہیں تھا۔ جس طرح مردے کو اپنے حالات کا علم نہیں ہوتا، اسی طرح مخلوق کو اپنے حالات کا علم نہیں تھا، حالانکہ ساری مخلوق کی ارواح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یہ مخلوق آدم علیہ السلام سے ہی آگے پھیلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ کن، علماء فرماتے ہیں کن فیکون، کن ہو جا فیکون اسی وقت ہو جاتا ہے۔ پہلے عالم ارواح کے اندر تمام جو روحیں ہیں ان کو پیدا فرمایا، یہ دنیا کے اندر تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے باری باری، تو یہ بات حضور پیر صاحب نے فرمائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری مخلوق موجود تھی اور ان کے جتنے ذرات ہیں وہ تمام کے تمام دنیا میں موجود تھے، مثلاً پھلوں میں، سبزیوں میں، دھوپ میں، ہوا میں، پانی میں، جو اکٹھے ہو کر انسان بنے، وہ انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے، تو ان کو اس طریقے پر مخاطب فرمایا گیا کہ تم مرے ہوئے تھے، یعنی تمہیں اپنے حال کا علم نہیں تھا، یہ نہیں کہا کہ تم نہیں تھے تو پہلے ہی، لیکن اب جو تمہارے حالات ہیں ان کا تمہیں علم نہیں تھا، تم مردے ہوئے، تم مرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، یعنی اس نیست سے تم کو ہست کیا، یعنی مردہ سے زندہ کیا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا تمہیں وہ علم دیا، تمہیں زندہ کیا اور ساری چیزوں کا تم کو علم عطا فرمایا۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں پھر مارے گا، یہ بھی تمہارے سامنے بات موجود ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی آدمی آج تک ہمیشہ زندہ نہیں رہا اور نہ رہے گا، تمام انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی آیا وہ یہاں سے ضرور رخصت ہوا، خواہ کوئی بادشاہ ہو، خواہ کوئی غریب ہو، خواہ کوئی امیر ہے، خواہ کوئی عالم ہے، خواہ کوئی ڈاکٹر ہے، خواہ کوئی حکیم ہے، خواہ کوئی بھی ہے، اس نے دنیا سے ضرور جانا ہے، پیغمبر بھی اس دنیا سے گئے، دوسرے بھی گئے، ہر آدمی جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا۔ تو اسی طرح جس نے تمہیں موت سے زندہ کیا، جس نے تمہیں مارنا ہے وہ پھر دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم مرو گے تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کفار یہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جسم ختم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے نا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی زندہ فرمانا، یہ اس کی شان ہے۔ کیا مردے کو زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے یا کسی بالکل نئی چیز کو پیدا کرنا؟ یہ وہی بات آ گئی، جب تم کچھ چیز نہیں تھے تو اس وقت تمہیں جیتا جاگتا انسان بنایا،
اب جب تمہارے اجزاء موجود ہیں تو ان کے ذریعے تمہیں زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اگر وہ زیادہ مشکل کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ بھی کرے گا کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تمہیں زندہ کرنے کے بعد اپنے اس میدان حشر میں جمع کرے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، کیونکہ سب اس کے سامنے قیام کریں گے اور وہاں تم سے وہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا 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 ہے۔ میں نے تمہیں ہر ایک نعمت سے نوازا تھا، میں نے تمہیں ہر ایک چیز عطا فرمائی تھی، تمہارے لیے ہر ایک سہولت پیدا فرمائی تھی، تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق دیا، اس اندھیری کوٹھری میں تمہاری پرورش کی، اور جب میں نے تمہیں وہاں سے پیدا کیا تو تمہاری ضروریات کو تمہارے لیے مہیا کیا، تمہیں ضروریات استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا، اور تمہاری ساری زندگی میں میری ربوبیت عام کرتی رہی۔ کیا تم نے میرے حکم کو مانا یا نہیں مانا؟ اور اگر نہیں مانا تو کیوں نہیں مانا؟ وہ ایسا دن ہوگا جس دن انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور پل صراط جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ جو تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، اس کے اوپر سے ہر ایک انسان نے گزرنا ہے۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ جلدی جلدی گزر جائے گا، جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور جو غیر مذہب ہے، بد مذہب ہے، برے اعمال والا ہے، وہ کٹ کٹ کر نیچے جہنم ہے۔ یہ راستہ ہے کامیابی کا کہ اس سے گزرنا ہے تو کامیاب ہونا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور وہ دن اس لیے ضروری ہے کہ اس دن تم سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ اگر قیامت نہ ہوتی، اگر جزا و سزا کا قانون نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی نیکی نہ ہوتی، بلکہ بدی ہی بدی ہوتی۔ کوئی شخص اچھائی نہ کرتا کیونکہ اچھائی کا بدلہ ہی نہ ہوتا، کوئی شخص برائی سے نہ رکتا کیونکہ برائی کی سزا ہی نہ ہوتی۔ وہی ایک وقت ہوگا، وہی ایک جگہ ہوگی، وہی ایک دن ہوگا کہ جس دن جزا اور سزا ہوگی، اس دن اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملے گی، برائی کے بدلے میں برائی ملے گی۔ اسی دن کے ڈر، خوف اور محبت سے انسان دنیا میں نیکی کے کام کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ہے وہ میں آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا۔ جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ بند کر دینا۔